کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، خوابوں کا خدا اور۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر، ہر لحاظ سے کثرت۔ کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے 4 امتی، 3، بعض سے 2، بعض سے 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالوورز قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کوثر ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی امت ماشاءاللہ 1.5 ارب تو ہیں جو امت اجابت ہیں، جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں۔ اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی۔ تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نحر کرتے ہیں، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے۔ یہ نحر کا لفظ یہاں پہ آیا قربانی کا۔ ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ فوت ہو گئے، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ اسے کون جانتا ہے؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کثیر، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد، اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں، وہ دیکھ لیں 1.25 ارب 1.5 ارب کے قریب جتنے لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے ماننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ، اور امت کیا ہوئی؟ روحانی اولاد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی صورت ہے سورۃ الکافرون، بڑی سخت صورت ہے، کیونکہ دائی کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے اے کافرو، دائی تو ہمیں ہمیشہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور جو ایمان لے آئے ان کو یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اس میں بڑا سخت انداز ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو۔ یہ دائی کا سٹائل نہیں ہے، لیکن یہ کڑوی بات کے پیچھے نبی علیہ السلام کی کم از کم 10 سال کی دعوت توحید ہے۔ اسی میں کہتا ہوں کسی کا ایک جملہ سن کے اس کے کریکٹر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو پہلی دفعہ یہ پڑھائی جائے قل یا ایھا الکافرون، تو کیا کہیں گے یار یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ابھی تو تم نے بات شروع کی، ایک کافر تو یہی کہے گا نا ابھی تو تم نے مجھے بات کرنی شروع کی ہے تو پہلے اوے کافر۔ تو اس لیے میرے بھی کسی ایک کلپ کے ٹکڑے کو دیکھ کے میرے کریکٹر کو آپ ڈیفائن نہ کیا کریں۔ اگر میں کسی کو کہتا ہوں ناسبی اور یزیدیو، تو پیچھے پوری یزیدیت ہوتی ہے جو میں نے بڑے پیار سے پہلے ڈریس کی ہوئی ہے 2011 سے لے کے 19 تک، پھر اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے۔ ایک جملے سے کسی کو آپ کنکلوڈ نہیں کر سکتے۔ یہ جو سورۃ الکافرون ہے نا جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، رات کو سونے سے پہلے میں پڑھ لیا کروں۔ آپ فرمایا سورۃ الکافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے، یعنی تجدید ایمان ہے اس میں، شرک سے بیزاری ہے اس میں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن دارمی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے آزاد ہو گیا یہ بندہ۔ اور پھر ایک اور شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس میں۔ یہ جوڑا ہے اس اعتبار سے، اس میں شرک سے برات ہے اور اس میں اقرار توحید ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ تو آئے گی جب انشاءاللہ اس کو ڈسکشن کروں گا۔
تو یہ ایسا جوڑا ہے محبوب نبی علیہ السلام کو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. پھر طواف کعبہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. اور بعض روایتوں میں آتا ہے پہلی میں سورہ اخلاص اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. یہ ترتیب والا بھی دھوکہ ہی دیا ہوا ہے نا. میرا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہے قرآن الٹا پڑھنا. وہ تو قرآن خود الٹا ہے اس اعتبار سے کہ جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 30 میں ہیں اور جو 13-14 سال بعد نازل ہوئی ہیں وہ پارہ نمبر 1 میں ہیں. تو وہ الٹا قرآن پڑھنا یہ نہیں ہوتا, ترتیب کو بدل کے بھی پڑھے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھائی, پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی, دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو مصحف کی ترتیب سے کوئی پلٹ کے بھی قرآن پڑھ لے تو الٹا قرآن شمار نہیں ہوتا, وہ نہ اس میں سجدہ صاحب واجب ہوگا بلکہ یہ سنت ہوگی. باقی صورتوں کے فضائل پہ میرا مسئلہ نمبر 112 A B C 3 ہے. 12 صورتوں کے فضائل کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی ان سے کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی پرستش نہیں کرتا نہ کروں گا جن کی تم پر پرستش کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی یہ اٹھدرمی کے ساتھ رہو گے تو پھر تم اسی شرک میں مبتلا رہو گے. ولا انا عابد ما عبدتم, اور دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کرنے والا, ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے کہ تم اس رب کی خالص توحید کے ساتھ عبادت کرو گے کہ جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. لیکن یہ اتنے غصے والی باتیں, اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں, میٹھی میٹھی باتیں نہیں, اس کے پیچھے میٹھی میٹھی باتیں ہیں. یہ کنکلوژن ہے ان کا. آخری درجے میں جب دائی اپنی حجت تمام کر دیتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے بھئی لکم دینکم ولی دین. اللہ معافی دے, آپ کے علماء لکم دینکم ولی دین جو ہے نا ایک دوسرے فرقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں, یعنی آپ کسی کو بتائیں کہ یار یہ لکھا ہے قرآن میں, لکھا ہے بخاری مسلم میں, جب وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. حالانکہ دین تو دونوں کا ایک ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو دین اسلام ہی ہے نا. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مذاہب ہیں, یہ دین تو الگ الگ نہیں ہے. کوئی کہہ رہی بریلوی ایک علیحدہ سے دین ہے, دیوبندی علیحدہ سے دین ہے, اہل حدیث دین ہے, یا شیعہ ایک علیحدہ سے دین ہے. یہ سب کے سب لوگ ویسے باقیوں کو اپنے علاوہ بے دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب مذاہب ہیں, اسکول آف تھاٹ ہیں. نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارا دین ہی ان کے اندر ہے. البتہ یہ سارے کے سارے دین کے اندر ہیں. کسی کوئی چیز پازیٹیو ہے, کسی کی کوئی چیز پازیٹیو ہے, اور ماشاءاللہ نیگیٹو چیزیں ساروں میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا.